جس نے امام کا ساتھ دیا خدا نے اس کے مرتبے کو بلند کر دیا. کربلا میں ایسی ہستیاں، کربلا میں جنہوں نے اپنا سب کچھ امام کے لیے قربان کر دی. کربلا میں مانت اگر زینب نہ بود، کربلا میں رہ جاتی اگر جناب زینب نہ ہوتی. کیسا ساتھ دیا، کیسے خطبے پڑھے، دشمن کی سازشوں کو انہی کے محلوں میں برباد کر دیا. کیا تھا؟ سب کچھ امام کے لیے. امام بھائی ہے، یقیناً بھائی ہے، لیکن امام ہے. مدینہ چھوڑنے لگے. امام حسین، بہن نے پوچھا بھیا کہاں کی تیاری ہے؟ بھیا بہن مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہا آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ کہا ہاں. کہا مگر اپنے شوہر سے اجازت لیں، عبداللہ سے، امام ہیں جانتے ہیں. جناب عبداللہ مریض ہیں، جناب عبداللہ کی خدمت میں جانتی ہے، آنکھیں بند کری ہیں، مریضی کی حالت ہے. بی بی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں اور ان کی پیشانی مبارک پہ گرتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے. کہا شہزادی آنکھوں میں آنسو؟ کہاں عبداللہ، بھائی مدینہ چھوڑ رہے ہیں. تو پھر آپ جانتے ہیں نا میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی. کہا ہاں بالکل، جائیں آپ کو کون روک سکتا. کہا مگر یہ میرے 2 فرزند بھی لے جائیں، جب ضرورت پڑے تو امام پر قربان کر دیجئے گا. سوار ہوئی، سواریاں ہوتی ہیں، تیاری ہوتی ہے. کس شان و شوکت سے جناب زینب کو سوار کیا جاتا ہے. ذہن میں ہے نا آپ کے، ایک سواری مدینہ کی تھی، ایک سواری 11 محرم کی تھی. پکڑنے والا علی اکبر ہے، جناب عباس ہیں. مدینہ تو شان و شوکت ہے نا، محمل ہیں، پردے ہیں، رات کی تاریکی ہے، اور 11 محرم ہے. جناب زینب دائیں بائیں دیکھتی ہیں، کہیں عباس کا بدن ہے، کہیں علی اکبر کا بدن. اللہ، جس بہن کے 18 بھائی ہوں، اللہ اکبر اللہ. اب یہ کمال ہے، یہ ہے عبادت، یہ ہے عمل. عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، علم ہے مگر شجاعت ہے، استقامت ہے. ضروری ہے یہ سارے عناصر ملیں تو زینب بنتی ہے، بہت ضروری ہے. وقت گزر گیا، روز عاشور آ گئی. شب عاشور بھی جناب زینب نے اپنے بچوں کو تیار کیا. بیٹا صبح دیر نہیں کرنا، اپنے ماموں پر قربان ہونا ہے. روز عاشور ایک ایک کر جانے لگے، ایک ایک کر کے جانے لگے. بار بار بھیجتی ہیں جاؤ اجازت لو، اجازت نہیں ملتی. امام حسین بہن کو کیا دکھائیں گے چہرہ، کہتے نہیں. بہت اصرار کے بعد اجازت مل گئی. اونو محمد وہ بنی ہاشم ہے، حضرت عباس کے شاگرد ہیں. ایک میمنے پر ایک میسرے پر دشمن کو الٹ پلٹ دیتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں. مگر لڑتے لڑتے چھوٹا بھائی زخمی ہو جاتا ہے، اور جب گرنے لگتا ہے نا تو بڑا بھائی کہتا ہے بھائیا ہم بھی آ رہے ہیں. جیسے ہی دوسرے کو بھی لگتے ہیں اور وہ زمین کی طرف آتا ہے، بس وہ یہی کہتا ہے مولا میرا آخری سلام ہو. امام حسین بہت تیزی سے پہنچتے ہیں.
روح پرواز کر گئی ہے۔ اب جتنے بھی بدن خیموں میں جاتے تھے نا تو جناب زینب پہلے کھڑی ہوتی تھی تاکہ بھائی کا ساتھ دے سکے، بھائی کو دل رکھ سکے۔ اب یہاں امام حسین ایک جگہ اون ایک جگہ محمد، سینوں سے لگائے، پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے دونوں کے بدن کو خیموں کے باہر رکھا۔ اہل حرم کی خواتین بس چند منٹ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شبیہ تابوت برآمد ہوگا، زیادہ چند منٹ اور۔ کہتے ہیں کہ خواتین اہل حرم نے دیکھا کہ زینب کہاں ہے، کہیں بیہوش تو نہیں ہو گئی خیموں کے اندر۔ اب جا کر کیا دیکھا، سر سجدے میں ہے، ہاتھ بلند ہے، پروردگار دو نشانیاں بھیجی تھی اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اہل حرم کی خواتین نے کہا بی بی زینب اونو محمد آ گئے۔ کہا آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ میں نے تو انہیں بھیجا تھا۔ اب جا کر کیا دیکھتی ہیں، ایک طرف اون ہے، ایک طرف محمد ہے، امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں۔ لوگ سمجھے بی بی زینب گر جائیں گی، دونوں بدن کو کنارے کیا، سر سجدے میں رکھا، کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ بس ایک جملہ سنتے جاؤ، یہ پورے راستے شام کوفہ کہیں پر بھی بی بی زینب نے اپنے بچوں کا گریہ نہیں کیا۔ کبھی علی اکبر کو روئی، کبھی اصغر کو روئی، پلٹی تو سکینہ کو روئی، کبھی اپنے بھائی پر روئی، مگر نہ روئی۔ ہاں روئی جب مدینہ پہنچی، جب گھر داخل ہوئی، جب حیات دیکھا، حجرہ دیکھا، کہا آئے آن، آئے محمد۔ کہتی تھی زینب اے میرے شیرو، کہتی تھی زینب میرے دلیرو، کہتی تھی زینب میرے دلیرو، کہتی تھی زینب میرے دلیرو، اونو محمد میرے، اونو محمد